صدیقی وائس چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی موضوع نہیں بلکہ ہماری کامیابی، ہماری نجات، ہماری دونوں جہاں کی بھلائی کا موضوع ہے، اور وہ ہے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ قرآن صرف رمضان میں کھولنے کی کتاب نہیں، قرآن صرف قبرستان میں پڑھنے کی کتاب نہیں، قرآن صرف زندگی گزارنے کی کتاب نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اندھیروں میں سے روشنی کی طرف لے جانے والا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے، گمراہوں کو راستہ دکھاتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے۔ آج ہمارا قرآن سے رشتہ کیسا ہو گیا ہے؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے قرآن ہمارے گھروں میں ہے مگر ہماری زندگیوں میں نہیں، قرآن ہماری الماریوں میں ہے مگر ہمارے اعمال میں نہیں۔ ہم نے قرآن کو صرف ثواب کی کتاب، صرف تعویذ کی کتاب، صرف رسموں کی کتاب بنا دیا، حالانکہ قرآن انقلاب کی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پر عمل کرنے والے تھے، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی چاہیے تو ہمیں قرآن جیسی زندگی اپنانی ہوگی۔ قرآن کو زندگی کا حصہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو زندگی کا حصہ بنانے کا مطلب صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھنا ہے، سوچنا ہے، اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ جب قرآن کہے سچ بولو ہم سچ بولے، صبر کرو ہم صبر کریں، معاف کرو ہم معاف کریں۔ قرآن کی آیات سے ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں کہاں پر کیا کرنا ہے۔ قرآن اور دل کا تعلق کیسا ہونا ہے؟ قرآن دل کے لیے اگر دل سخت ہے قرآن نرم کرتا ہے، اگر دل پریشان ہے قرآن سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ گھروں میں قرآن کو زندہ کریں، قرآن کو زندگی کا حصہ بنانے کے لیے گھروں میں روزانہ تلاوت ہو، بچوں کو قرآن سے جوڑا جائے، قرآن کی آواز گھروں میں گونجے، وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے، رحمت سے بھر جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے نازل ہوا۔ میری پیاری بہنوں، نماز قائم کرو، پردہ اختیار کرو، حرام سے بچو۔ ہمیں قرآن سکھاتا ہے قرآن سے دوری کے بہت نقصانات ہیں۔ جب قرآن سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، عبادت بے روح ہو جاتی ہے، گناہ آسان لگنے لگتے ہیں۔ قرآن سے دوری اللہ سے دوری ہے۔ روزانہ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ تلاوت کریں، چاہے ایک ہی صفحہ کیوں نہ ہو، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ پیغام سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام کیا بھیجا ہے ہمارے پاس، کیوں بھیجا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، عمل کی نیت اور ہر آیت کو نیت کے ساتھ، مطلب دل کے ارادے کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ پڑھیں۔ آئیے اب ہم سب دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے قرآن نازل فرمانے والے اللہ، اے دلوں کو بدلنے والے اللہ، اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنی بات رکھ رہے ہیں، اپنے دل کی بات پیش کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے کلام کا حق ہے کہ ہم تیرے کلام کو پڑھیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے کلام کا پڑھنے والا، سمجھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے لیے زندہ فرما دے۔ اے اللہ قرآن کو کی سچی محبت عطا فرما دے۔
ہم قرآن کے معنی کو پڑھ سکیں، اس کی تفسیر کو سمجھ سکیں۔ اے اللہ ہمیں قرآن سینوں میں بہار بنا دے، ہمیں قرآن کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری زندگی کا رہنما بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا ہی نہیں بلکہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو قرآن کے مطابق بنا دے، ہماری باتوں میں سچ، ہمارے دلوں میں نرمی اور ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہم نے قرآن کو پڑھا مگر اپنایا نہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو قرآن والا بنا دے، ہماری اولاد کو حافظ قرآن، عامل قرآن بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو قرآن سے آباد فرما، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے، ہمارے خلاف حجت نہ بنا۔ اے اللہ قبر میں قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، قیامت کے دن قرآن کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں قرآن اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان والی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ قرآن کے ساتھ حشر نصیب فرمانا۔ اے اللہ قرآن کو پڑھنے والا سمجھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں صحیح راستے کی سمجھ نہیں ہے، اے اللہ ہمیں صحیح راستہ عطا فرما۔ اے اللہ وہ راستہ جو تجھے راضی کرے، اے اللہ ایسا نہ راستہ کہ جو تجھے ناراض کرے، ہرگز نہیں۔ اے اللہ تو اپنی رضا کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔